جس نے بچایا خلق کو دوزخ کی آگ سے، افسوس اس کی آل کے خیمے بھی جل گئے۔ ادھر گلستان فاطمہ کا ایک ایک پھول بکھر چکا ہے اور ادھر یزیدیے جشن فتح منا رہے ہیں۔ آفتاب کی تمازت بھی کم ہوتی جا رہی ہے اور شام غریباں بھی نزدیک آتی جا رہی ہے۔ آگ برسانے والی دھوپ بھی غم حسین میں افسردہ ہو کر زرد ہو چکی ہے۔ آتش جو دھوپ کی تھی وہ افسردہ ہو گئی، لاشوں کا بوجھ تھا کہ زمین مردہ ہو گئی۔ جناب زینب بھائی کی لاش کو کپڑے سے ڈھانپ کر خیموں میں واپس آ گئیں۔ ازواج حسین کا جو حال ہوا وہ بیان سے باہر ہے۔ جن کا سہاگ گزر جائے، جن کی تمناؤں کا خون ہو جائے، جن کے بیٹے خاک کی ڈھیری بن جائیں، جن کے شیرخواروں کے جھولے خالی ہو جائیں، جن کی ہری بھری گود خالی ہو جائے، جن کے سر کی ردا چھن جائے، ان کا درد کون بیان کر سکتا ہے؟ جن کی حرمت کا محافظ چلا جائے، جن کے سر کا دوپٹہ اتر جائے، ان کا حال کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ کوفیوں کے چند لٹیرے شمر کی معیت میں آگے بڑھے، تمام اہل بیت کو ایک خیمہ میں جمع کر کے باقی خیموں کو آگ لگا دی۔ آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے اور آل رسول کے دل ڈوب رہے تھے۔ شیطان کے ساتھی مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف تھے۔ وہ اس ارادے سے آئے تھے کہ شبیر کے گھر سے بہت مال ملے گا، مگر وہاں تو اللہ کا نام تھا۔ فاطمہ کے بیٹے سے دنیاوی مان و منال کیا ملتا؟ مایوس ہوئے تو کپڑے ہی اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ جناب سکینہ کے کانوں کی بالیاں کھینچنے لگے۔ بچی نے احتجاج کیا تو تھپڑ لگا دیا۔ اس سے بڑھ کر ظلم و ستم کی داستان اور کیا ہوگی؟ کتنے بے حیا تھے وہ ہاتھ جو حسین کی بچی پر اٹھے، کتنے بغیرت تھے وہ ہاتھ جو علی کی پوتی پر اٹھے۔ کتنا سنگ دل اور ملعون تھا وہ شخص جس کا تمانچہ رخ سکینہ پر پڑا۔ جس ہاتھ سے تھپڑ پڑا وہ ہاتھ بد کردار تھا۔ عارض سکینہ کے نہ تھے، تاریخ کا رخسار تھا۔ اب ایک بیمار کی باری تھی۔ بے ہوش زین العابدین کو شمر نے پورے زور سے گھسیٹا کہ بیمار نے آنکھیں کھول دی۔ سر پر ظالموں کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ ان خیموں کا محافظ بھی شہید ہو چکا ہے۔ شمر نے ساتھیوں کو کہا کہ اس کا بھی سر قلم کر دو۔ جناب سجاد سنبھل کر اٹھنے لگے تو علی کی بیٹی کو جلال آ گیا۔ جناب زینب نے غضب میں آ کر فرمایا، بغیرت انسانوں کچھ تو شرم کرو، اب بیمار کو بھی قتل کر دو گے؟ آؤ پہلے ہمیں قتل کر لو، پھر اسے بھی قتل کر لینا۔ بات یہیں تک پہنچی تھی کہ عمر سعد بھی آ گیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اب لوٹ کھسوٹ ختم کر کے یہاں سے چلے جاؤ اور بیمار کو قتل نہ کرو۔ اہل بیت ایک خیمہ میں پڑے ہوئے اپنی حالت زار پر رو رہے ہیں کہ شام کا وقت ہو جاتا ہے اور پھر نماز مغرب کی ادائیگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب شام غریباں آتی ہے، درد و علم میں ڈوبی ہوئی شام، خون شہیدہ میں لت پت شام، افسردہ اور نڈھال شام، لٹی پٹی اور کٹی پھٹی شام، تڑپتی اور پھڑکتی شام، اندھی اور کالی شام، غمگین اور المناک شام، گھٹی گھٹی چیخوں والی شام، دبی دبی آہوں والی شام، خون کے آنسو برساتی شام، جان سوز و دلدوز شام، سوز و گداز میں لپٹی ہوئی شام، فریاد کرتی ہوئی شام، نوحہ سناتی ہوئی شام، مرثیے پڑھتی ہوئی شام، سنسان اور ویران شام، حیران و پریشان شام، شام کالی، شام اندھی، شام خوف انگیز شام، بے ضیا، بے نور، وحشتناک، عبرت خیز شام، شام خونی شام، سونی شام، ظلمت بار شام، خون چکا، خون ریز، خون انگیز اور خونخوار شام، قہر آگی، ماتمی، غمگین، بلا اندوز شام، پر علم، پر درد، پر غم، پر نم، پر سوز شام، ڈوبتے سورج کی کاشے گرم سے لپٹی ہوئی، یوم عاشورہ کی لاشیں گرم سے لپٹی ہوئی،
یزیدی اپنے مرداروں کو دفن کرنے کے بعد اپنے پڑاؤ میں شام فتح منا رہے ہیں اور خاندان رسول کی لٹی پٹی شہزادیاں ایک بیمار کے سرہانے بیٹھی ہوئی اپنی حالت پر رو رہی ہیں۔ پیاسوں کو چوتھی رات ہو گئی پیاسوں کو چوتھی رات ہو گئی اور اب تو بھوک پیاس کا احساس ہی ختم ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ غم کے وقت بھوک زیادہ لگتی ہے مگر غم کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے۔ صبح عاشور آئی تھی تو ان پاک دامنوں کے ساتھ کتنے لوگ تسلیاں دینے والے تھے مگر اب تو ایک بھی نہیں۔ کون سہارا دیتا؟ کربلا کے وحشتناک جنگل میں کون تسلی دینے آتا؟ اپنا وطن ہو، اپنا شہر ہو، اپنا گھر ہوتا تو کچھ ڈھارس بھی بنتی مگر یہاں نہ تو وطن اپنا ہے، نہ شہر اپنا اور نہ گھر اپنا۔ گھر سے کوئی باہر گیا ہو تو اس کے انتظار ہی میں وقت گزر جاتا ہے مگر یہاں کون آتا؟ کس کا انتظار کیا جاتا؟ علی اکبر کا؟ ان کا خون میں ڈوبا ہوا لاشا تو گرم ریت کے نیچے دفن ہے۔ عباس علمبردار کا؟ عباس علمدار کا؟ ناموس محمد کے پہرے دار کا؟ پہرے دار کی لاش تو کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اس کے بازو الگ کٹے پڑے ہیں، سر الگ کٹا پڑا ہے اور سینہ الگ پھٹا پڑا ہے۔ پھر کس کے انتظار میں وقت کٹتا؟ کس کا راستہ دیکھا جاتا؟ قاسم کا؟ وہ تو علی اکبر کے پہلو میں تیروں سے چھلنی ہو کر دفن ہو چکا ہے۔ انہیں کسی کا بھی انتظار نہیں اور نہ ہی کسی نے آنا تھا۔ ہاشمی شہزادے سوئے پڑے تھے، جناب عبد المطلب کے چھوٹے بڑے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، جناب ابو طالب کی ساری اولاد کٹ چکی تھی۔ کربلا میں جتنے ہاشمی تھے شہید ہوئے وہ سب جناب ابو طالب کی اولاد تھے اور اس مقدس اولاد کے تو ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ پھر سید زادیوں کا حال کون پوچھتا؟ ان کے غم کی کہانی کون سنتا؟ ان کا دل کون بہلاتا؟ وہ کس کو دیکھ کر غم غلط کر لیتی؟ انہوں محمد کو؟ مگر وہ تو ماں کی فرما برداری کا حق ادا کر کے ریت کے نیچے دبے پڑے تھے۔ علی اصغر کو؟ وہ تو کوثر کے چشمے پر پانی پینے گیا ہوا ہے۔ کوئی نہیں، خدا کے سوا کوئی نہیں جو اس لٹے پٹے خانماں برداروں کا حال پوچھتا۔ ان کے سامنے تو ایک اور امتحان کھڑا تھا، انہیں شہیدوں کی لاشوں کا پہرا دینا تھا، ان کی زندگی کا سہارا، ان کی تمناؤں کا مرکز، ان کے دکھ و دردوں کا مداوا۔ حسین بھی نانا جان کے حضور میں پہنچ چکا ہے۔ اللہ اکبر! اس کا چہرہ ہی سامنے ہوتا تو زیارت سے کچھ قرار آ جاتا مگر سر تو کوفیوں کے پاس تھا۔ اس المناک شام سے بڑھ کر نہ کوئی شام دنیا میں آنی ہے اور نہ آئے گی۔ ہو کا عالم اور غضب کا سناٹا ہے۔ کانوں میں شائیں شائیں کی آواز ایسے آتی ہے جیسے ریت کے ذرات رو رہے ہوں، جیسے زمین فریاد کر رہی ہو۔ وہ جاں سوز منظر، الامان والحذر، بے سر و مجروح لاشیں شعلہ افشاں ریت پر۔ کوئی ان پر ماتمی تھا اور نہ کوئی نوحہ خاں، صرف تنہائی مجاور بے کسی تھی پاسباں۔ ریت کے ذروں سے ایک فریاد نکلی ناگہاں، نوحہ گستر، نوحہ زن، نوحہ ترازو، نوحہ خاں۔ اس جنگل میں مہمان حجازی لٹ گیا، اس جنگل میں مہمان حجازی لٹ گیا، شام کے میدان میں مکے کا غازی لٹ گیا۔ رات سر پر آ گئی ہے، بیمار کرا رہا ہے۔ بی بی سکینہ فریاد کر کر کے اس طرح خاموش ہو چکی ہیں جیسے موت کی آغوش میں پہنچ چکی ہوں۔ ساری پاک دامنیں رو رو کر اپنے دامن تر کر رہی ہیں۔ نیند کس کو آنا تھی؟ بس جیسے بھی کٹتی رات کاٹنا تھی مگر رات تو کاٹی نہیں رہی تھی۔ جیسے جیسے گزر رہی تھی
طویل ہوتی جا رہی تھی۔ جناب زینب کئی بار جا کر بھائی کا بغیر سر کے لاشا چومائی ہے، کبھی خیمے میں آ کر بیمار کو دیکھ لیتی ہیں اور کبھی بھائی کے لاشا اقدس پر پہنچ جاتی ہیں۔ رات آدھی سے ڈھل چکی ہے، چاند شہیدوں کی لاشوں کے چاند جیسے ٹکڑوں پر اپنی کرنیں نچھاور کر رہا ہے۔ جناب زینب نے دیکھا کہ ذرا دور ہٹ کر دو سائے سے نظر آتے ہیں۔ آپ نے وہیں سے آواز دی آگے نہ آنا۔ ایک پردہ نشین اپنے بھائی کی لاش پر پہرا دے رہی ہے۔ آواز آئی بیٹی ہم غیر نہیں ہیں، ہم بھی تیرا پہرا ہی دیکھنے آئے ہیں، ہم بھی تیرا پہرا ہی دیکھنے آئے ہیں۔ جناب زینب نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے بابا علی کی آواز ہے۔ تسلی کرنے کے لیے دوبارہ آواز دی، آپ کون ہے بابا؟ پہلے بتا لو پھر آگے بڑھنا۔ آواز آئی بیٹی ہم آگے نہیں آئیں گے، میری غمزدہ بیٹی صبر کرو، میں تیرا باپ علی ہوں اور یہ تیری ماں فاطمہ بنت رسول ہے، ہم تمہارا پہرا دیکھنے کے لیے ہی آئے ہیں۔ جناب زینب نے بے قرار ہو کر آواز دی امی جان۔ آواز آئی جی بیٹی، ماں قربان کیا بات ہے؟ امی جان آپ رک کیوں گئے؟ آگے آ کر میرے نازوں کے پالے کا لاشا تو دیکھ لو، مجھے دلاسا تو دے جاؤ۔ آواز آئی بیٹی میں آگے نہیں آ سکتی۔ جناب زینب نے پھر آواز دی ابا جان۔ آواز آئی ہاں بیٹی میں موجود ہوں۔ عرض کی ابا جان آپ صبح کیوں نہیں آئے؟ جب آپ کا گھر لٹ رہا تھا اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ اس وقت کیوں نہیں آئے جب اصغر نے تیر کھا کر دم توڑا تھا؟ جب علی اکبر کی لاش کو اٹھاتے وقت میرے بھائی کی کمر دوری ہو رہی تھی، جب قاسم کی جوانی لوٹی گئی، جب عباس کے بازو قلم کیے گئے، جب اونو محمد کو قصابوں نے ذبح کیا، جب پسران عقیل و جعفر شہید ہوئے، بابا آپ کو اس وقت آنا تھا جب تیرے حسین کا تیروں اور تلواروں سے سینہ چھلنی ہوا تھا۔ بابا آپ اس وقت کیوں نہ آئے؟ بابا جب میرے بھائی کے گلے میں تیر پھنسا ہوا تھا میرے بابا، میں تو اس وقت بھی آپ کی دہائی دیتی رہی، المدد المدد ابا جان پکارتی رہی ہوں۔ میرے اچھے ابا جان آپ کو اس وقت آنا چاہیے تھا جب تیرے حسین نے شمر کے پاؤں تلے دبی ہوئی گردن کو موڑ کر آخری سجدہ کیا تھا۔ میرے بابا ہم لٹ گئے ہیں تو آپ آئے ہیں، آپ کا باغ اجڑ گیا ہے تو آپ آئے ہیں، ہماری ردائیں چھن گئی ہیں تو آپ آئے ہیں، آپ کی بہوؤں کا سہاگ اجڑ گیا ہے تو آپ آئے ہیں، سکینہ یتیم ہو گئی ہے تو آپ آئے ہیں۔ اور پھر حضرت زینب کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی بیٹی ہم اس وقت بھی آئے تھے، تمہاری امی بھی ساتھ تھی، تمہارے نانا بھی ساتھ تھے، ہم نے تمہارا پورا امتحان اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمہارے نانا حضور شہیدوں کے خون کو بوتل میں جمع کرتے رہے ہیں، گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑنے والی دھول سے تمہارے نانا کی زلفیں اٹ گئی تھی۔ بیٹا ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے بیٹے حسین نے ویسا ہی امتحان دیا ہے جیسا ان کے نانا حضور کی خواہش تھی۔ بیٹی تم نے اپنا حق پورا ادا کر دیا ہے، تم سب نے مجھے اور بنت رسول کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں سرخرو کر دیا۔ تمہاری امی تمہاری قربانیوں سے پوری طور پر مطمئن ہے، تیرا بھائی بھتیجے اور ان کے تمام ساتھی ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں، وہ سب بھی خوش ہیں۔ ان کا امتحان بہت سخت تھا، وہ بہت تھکے ہوئے تھے، سخت پیاسے تھے، اس لیے اب جنت میں آرام کر رہے ہیں۔ بیٹی ابھی تمہارے صبر کا امتحان باقی ہے، تم بنت رسول کے دودھ کی اب بھی لاج رکھو گی، صابر و شاکر بن کر رہنا میری بیٹی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، خدا حافظ۔ اور پھر آواز آنا بند ہو گئی۔ جناب زینب کے دل کو کافی اطمینان حاصل ہو گیا تھا اور پھر باقی رات بھی گزر گئی۔ صبح ہوئی تو فوج یزید نے اہل بیت مصطفیٰ کو پابند سلاسل کر لیا۔ عابد بیمار کو باوجود ان کی نقاہت و کمزوری اور شدت کے بخار کے زنجیریں پہنا دی گئی۔ اسیران آل رسول جب شہیدوں کی لاشوں کے قریب سے گزرے
تو فریاد و فغاں اور آہ و بکا کا وہ شور ہوا کہ زمین و آسمان لرز گئے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے اس طرح فریاد کی کہ سننے والوں کے سینے چاک ہو گئے۔ آپ اپنے نانا جان کو یوں صدا پر صدا دے رہی تھی، واہ محمد آہو، واہ محمد آہو، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اپنے حسین کو دیکھیں، اس کا کیا حال ہو گیا ہے نانا جان، آپ کی پشت کا سوار ریگستان میں کٹا پھٹا پڑا ہے، تیرا حسین خاک و خون میں لتھڑا پڑا ہے۔ آہ یا رسول اللہ، سلام ہو یا محمد، دیکھیں آپ کے حسین کا تمام بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، تیری بیٹیاں قیدی بن چکی ہیں، تیری بیٹیاں قیدی بن چکی ہیں، ہوا ان پر مٹی پھینک رہی ہے، سانو پتا کی ویر دی لاش جس دم چھڑ کے تر دیے پین تے کی ہوندا، درد منداں دے دلاں نو پوچھ جا کے چھم چھم برسن جے نین تے کی ہوندا، پوچھو عابد نو اکھاں دے سامنے جے کڑیاں پھپھی نو پین تے کی ہوندا، پوچھو زہرا نو خنجر دی تار تھلے جدوں تڑفے حسین تے کی ہوندا۔ شمر اور امر سعد انہوں نے چند لوگوں کو اسیروں کے قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ خولی ملعون امام علی مقام کا سر اقدس نیزے پر چڑھا کر قافلہ کے آگے آگے جا رہا ہے۔ امام علی مقام کا سر انور جسم سے علیحدہ ہو کر بھی اپنی اہل بیت کو دیکھتا جا رہا ہے۔ کملی والے دی سب آل کربل دے وچ لکھیاں ازلی تحریراں دے کم آ گئی، مٹی کربل دی خاکے شفا بن گئی، جد تو روشن ضمیراں دے کم آ گئی۔ شام ولے سی ٹریا جدوں قافلہ، اگے اگے سی سید دا سر جا رہا، اپنے پروار قیدی نو ویندا رہا، اپنے پروار قیدی نو ویندا رہا، او دی راکھی اسیراں دے کم آ گئی۔ راستے میں ایک شخص ملا جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب اس نے یہ آیت پڑھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کے غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری نشانیوں میں ایک عجیب نشانی تھی؟ سر اقدس سے آواز آئی، یا تالی القرآن اعجب من قصت اصحاب الکہف قتلی و حملی، اے قرآن پڑھنے والے، مجھے قتل کرنا اور نیزے پر چڑھا کر لیے پھرنا اصحاب کہف کے قصہ سے بھی عجیب ہے۔ منزل بمنزل اسیران مدینہ کا قافلہ کوفے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آگے چل کر خولی ملعون نے ساتھیوں کو قافلے کے ساتھ چھوڑ کر اپنی سواری کو تیز کر لیا۔ وہ جلد از جلد سر امام کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کر کے انعام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ کوفہ میں داخل ہوا اس وقت رات ہو گئی تھی، اس لیے وہ بجائے ابن زیاد کو ملنے کے اپنے گھر میں آ گیا۔ سر مبارک اب اس نے نیزے سے اتار لیا تھا اور کپڑے میں باندھ رکھا تھا۔ اپنے گھر گیا تو اس کی بیوی نے پوچھا، کیا لائے ہو؟ بدبخت کہنے لگا، میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، میں حسین کا سر کاٹ کر لایا ہوں، جس کا حکومت کی طرف سے اس قدر زیادہ انعام ملے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ اس کی بیوی کا نام نوار تھا۔ جب اس نے سنا تو رونے لگی۔ وہ روتی بھی جا رہی تھی اور غصہ سے آگ بگولا ہو کر خولی ملعون کو برا بلا بھی کہے جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، خدا تجھے غارت کر دے، تو نے جنت کے جوانوں کا سر کاٹا ہے، خدا تجھے آگ میں جلائے، تو نے فاطمہ کے لال کا سر کاٹا ہے، تو ہمیشہ آگ میں جلتا رہے گا، تیرا گھر برباد ہو جائے گا۔ خولی کا خیال تھا انعام کا سن کر بیوی بہت خوش ہوگی، مگر خون حسین کا انتقام شروع ہو چکا تھا۔ جس گھر کو آباد کرنے کے لیے خولی بدبخت نے وحشت و بربریت کی انتہا کر دی تھی، وہ گھر برباد ہو رہا تھا۔ نیک بخت بی بی نے سر اقدس کو پاکیزہ کپڑوں میں لپیٹا، خوشبو لگائی اور سامنے رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ رات کا کافی حصہ روتی رہی تو اس پر نیند کا غلبہ طاری ہوا، پھر ایک دم آنکھ کھل گئی تو گھر میں نور کی بارش ہو رہی ہے۔
ان انوار کی چادروں میں لپٹی ہوئی 4 عورتیں کھڑی ہیں جیسے جنت کی حوریں اتر آئی ہوں۔ وہ سر اقدس کو باری باری ہاتھوں میں لے کر کبھی چومتی ہیں اور کبھی سینے سے لگاتی ہیں۔ خولی کی بیوی نے بتاب ہو کر پوچھا، حضرت آپ کون ہیں؟ ان میں سے ایک بی بی نے جواب دیا، بیٹی تم نے ہمارے بیٹے کے سر اقدس سے پیار کیا ہے، اس لیے تمہیں بتا دیتی ہے کہ ہم کون ہیں۔ میں فاطمہ بنت رسول حسین کی ماں ہوں اور یہ میری ماں جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں، یہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں اور یہ جناب آسیہ ہیں۔ اس نیک بخت نے چاہا کہ آگے بڑھ کر ان کے قدموں کو بوسہ دے دے، مگر وہ ارواح منورہ سر اقدس کو بوسے دے کر غائب ہو گئیں۔ نور اسی طرح پھیلا رہا اور خوشبوئیں اسی طرح مہکتی رہیں۔ صبح ہوئی تو خولی کی بیوی نے برقع اوڑھا اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ خولی پیچھے دھوڑا، منت سماجت کی کہ یوں جیتے جی بچوں کو یتیم نہ کرو، مگر وہ واپس نہ آئی اور یہ کہتی ہوئی دور چلی گئی کہ تیرے بچے امام حسین کے بچوں سے اچھے نہیں ہیں۔ خولی کی بیوی جا چکی تھی اور اس کا گھر برباد ہو چکا تھا۔ پھر اس نے امام عالی مقام کا سر اقدس تشت میں رکھا اور دربار ابن زیاد میں پیش کر دیا۔ ابن زیاد کے ہاتھوں میں چھڑی تھی، اس نے وہ چھڑی جناب امام عالی مقام کے دانتوں پر مار کر کہا، میں نے نہ تو اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ آج تک دیکھا ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ اچھے کسی کے دانت دیکھے ہیں۔ جناب زید ابن ارقم صحابی بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، ابن زیاد ان دانتوں کو چھڑی نہ لگاؤ، میں نے رسول اللہ کو ان لبوں کو چومتے دیکھا ہے، اس جبین کو بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے اور رسول اللہ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت میں وہی جا سکے گا جو میرے حسین سے محبت کرے گا۔ ابن زیاد نے سنا تو چلا اٹھا، غصے میں آ کر کہنے لگا، بڈھے اگر تو سٹھیا نہ گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ جناب زید ابن ارقم یہ سٹ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور جاتے ہوئے کہہ رہے تھے، لوگو تم غلام ہو، تم نے فاطمہ کے بیٹے کو قتل کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو حاکم بنایا، وہ نیکوں کو قتل کرتا اور شریفوں کو غلام بناتا ہے، تم نے خود ذلت پسند کی ہے، خدا انہیں برباد کر دے۔ جو اس حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب قافلہ اہل بیت بھی کوفہ میں پہنچ چکا ہے۔ کوفہ والوں نے خاندان نبوت کو اس طرح رسیوں میں جکڑا ہوا دیکھا تو فریاد و فغاں کرنے لگے۔ عورتیں مرد ہر طرف رو رو کر آہوزاری کر رہے تھے اور ہائے وائے کے نعرے لگا رہے تھے۔ یہ وہی کوفہ والے تھے جنہوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، یہ وہی کوفہ والے تھے جنہوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے حضرت امام عالی مقام کو ادھر بلایا تھا۔ کوفیوں کی آہوزاری اور فریاد و فغاں سنی تو بنت علی غضبناک ہو گئیں۔ فصیح عرب کی نواسی اور باب العلم کی بیٹی نے بڑا فصیح خطبہ ارشاد فرمایا اور کوفیوں کو چپ کروا دیا۔ آپ نے فرمایا، بد نصیب کوفیوں، رو رو کر اور آہوزاری کر کر کے سچے ہونے کی کوشش نہ کرو۔ اہل بیت رسول کے خون سے دامن رنگنے والے تم خود ہو، حسین کا کنبہ شہید کرنے والے تم ہو، میرے بھائی پر تیر چلانے والے تم ہو، میرے بھائی کا گلا کاٹنے والے تم ہو، ہمیں قیدی بنا کر یہاں لانے والے تم ہو، جفا کارو، میرے بھائی کو خط لکھ کر بلانے والے تم ہو، بے وفاؤ، مسلم اور اس کے بچوں کو شہید کرنے والے تم ہو، اہل بیت رسول کو اس رسوائی کے ساتھ بازاروں میں پھیرنے والے تم ہو، دولت کی لالچ میں یزید کے ہاتھوں فروخت ہو جانے والے یزیدیوں اور ابن زیادیوں، ہماری بربادی کا باعث تم ہو، تم بکاؤ مال ہو، تم دولت کی جھنکار میں برسر بازار فروخت ہو جاتے ہو، تمہیں یزید کی دولت نے خرید لیا اور تم نے یزیدی مہرے بن کر گلستان نبوت کو اجاڑ دیا، فاطمہ کا گھر لوٹ لیا، پردہ نشینوں کی ردائیں چھین لی، ناموس رسالت کا بازاروں میں جلوس نکال لیا۔ اب ہمیں رو کر کیا دکھاتے ہو، ماتم کر کے کیا دکھاتے ہو؟ تمہارے یہ آنسو مگر مچھ کے آنسو ہے، ہم ان سے متاثر نہیں ہوں گے، اور یاد رکھو اب تمہارا رونا کبھی نہیں تھمے گا۔
اب تم روتے رہو گے، تمہیں اپنے بک جانے پر رونا آئے گا، تمہیں اپنی بد نصیبی اور بد کرداری پر رونا آئے گا، تمہیں حسین پر نہیں اپنے کرتوتوں پر رونا آئے گا، مگر تمہارا یہ رونا عبث اور بیکار ہوگا۔ تم نے یزید اور ابن زیاد کو خوش کرنے کے لیے خدا و رسول کو ناراض کر لیا ہے، اب خدا و رسول تم پر کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے شمع مصطفی کو گل کر لیا ہے، اب ہمیشہ اندھیروں میں بھٹکتے پھرو گے۔ کوفیوں نے سیدہ کی بیٹی کی یہ حقیقت افروز تقریر سنی تو ندامت سے سروں کو جھکا کر گھروں کو واپس ہو گئے۔ بعض کتابوں میں آپ کے خطبے کے الفاظ اس طرح ہے، آپ نے کوفیوں کو مخاطب کر کے کہا، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اے عہد شکنو، اپنی زبان سے پھر جانے والے اور اپنے الفاظ بھول جانے والے کوفیوں، تم رو رہے ہو، تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جو پہلے سوت تیار کرتی ہے، پھر کپڑا بناتی ہے اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے کپڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے۔ تم سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو، تم میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جو کذاب، بد عہد، بے وفا، ڈینگے مارنے والا، دل کا کھوٹا نہ ہو۔ تم لومڑیوں کی طرح کینہ ور، کینہ توز، خوشامدی، دوست نما دشمن، مکار، باطل نواز اور جھگڑالو ہو۔ یاد رکھو، جو تم نے اپنی عاقبت کے لیے بھیجا ہے وہ بہت برا ہے۔ تم پر عنقریب خدا کے قہر و غضب کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ کذاب کوفیو، تم میرے بھائی پر گریہ اور نوحہ کر رہے ہو، واللہ تمہیں رونا ہی مناسب ہے۔ تم روو اور خوب گریہ کرو، تمہیں رونا ہی چاہیے۔ تم نے بہت ہی بری باتوں کی آرزو کی تھی، وہ آرزویں اب تمہارے دامن سے چمٹ گئی ہیں اور تمہارا رونا تمہارے دامن کو صاف نہیں کر سکے گا۔ تم نے نواسہ رسول کو قتل کیا ہے، اس کے خون کے داغ کیسے دھل سکیں گے؟ اس کے قتل کا دھبہ کس طرح دھل سکے گا؟ کوفہ والو، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے محمد کے کس جگر گوشہ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، کون سے عہد کو توڑا ہے، محمد کی کس بیٹی کی بے حرمتی کی ہے اور کس مقدس خون کو تم نے بہایا ہے۔ یہ تمہارا وہ جرم ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تم سے وہ حادثہ سرزد ہوا ہے جو تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور پھر آخرت کا عذاب تمہیں ذلیل و رسوا، ذلیل و خوار اور رسوا کر دینے والا ہے۔ اور ہاں، ایسے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی طاقت خدا کے کاموں میں دخل نہیں دے سکتی اور نہ ہی اس کے انتقام کو کوئی روک سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب نافرمانوں کی طاق میں لگا رہتا ہے۔ کوفیوں نے سنا تو ندامت سے گردنیں جھکا کر تتر بتر ہونا شروع ہو گئے۔ اور پھر اسیران کربلا کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تو ظالم نے امام زین العابدین کو دیکھ کر کہا کہ اس کو کیوں چھوڑ دیا گیا ہے، اسے بھی قتل کر دو۔ سیدہ کی بیٹی نے قتل سجاد کا سنا تو جلال آ گیا۔ جناب زینب نے فرمایا، ظالم حجرہ رسول کا آخری چراغ بھی گل کر دینا چاہتا ہے، کیا تم نسل مصطفیٰ کو دنیا سے مٹا دینے پر تل چکے ہو؟ آؤ دل کی یہ حسرت بھی نکال لو، لاؤ تلواریں، پہلے ہم سب کو قتل کر لو، پھر اسے بھی قتل کر لینا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو تو اچھا ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ زینب بنت بطول ہے، علی کی بیٹی اور حسین کی بہن ہے۔ ابن زیاد نے کہا، جبھی اتنی سخت اور تیز ہے، خدا کی لعنت ہو ابن زیاد کی اس بے حیا زبان پر جس پر آل مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کے لفظ آئے۔ جناب سجاد نے فرمایا، پھوپھی جان میں اس سے بات کرتا ہوں، اور پھر فرمایا کہ میں بیمار ہوں مگر علی کا پوتا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، تو مجھے جلادوں سے قتل نہیں کروا سکتا، تجھے مقابلہ کرنا پڑے گا، میں تیرے ہاتھ سے تلوار چھین کر تجھ پر وار کروں گا۔ ابن زیاد باوجود شقی القلب ہونے کے گھبرا گیا اور پھر جناب زینب کو مخاطب کر کے بولا، تم قیدی بھی ہو اور تمہارا لباس بھی فقیروں جیسا ہے، تعریف اس خدا کی جس نے تم لوگوں کو رسوائی سے ہلاک اور ذلیل و خوار کیا
اور تمہارے نام کو بٹا لگایا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، ہزار حمدیں اور تعریفیں اس خدا کی جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ کی نسبت کی عزت بخشی اور ہمیں پاک کیا۔ تو غلط کہتا ہے، رسوائی اور ذلت و خواری فاسقوں کو ملتی ہے اور بٹا فاجروں کے نام کو لگتا ہے۔ ہمارے حق میں تو آیت تطہیر نازل ہو چکی ہے۔ ابن زیاد نے کہا، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جناب زینب نے فرمایا، ان باتوں کا پتہ خدا کے حضور میں پہنچ کر چلے گا۔ میرے بھائی نے شہادت کے منصب پر فائز ہونا تھا، وہ ہو گیا۔ تم لوگوں نے قاتل اہل بیت بن کر خدا کے سامنے ذلیل و خوار ہونا ہے، سو تم تیار رہو۔ ابن زیاد غضبناک ہوا تو اس کے ایک ساتھی نے اس کا غصہ ٹھنڈا کر دیا کہ عورتوں کی بات کا غصہ کرنا مناسب نہیں۔ کچھ دیر بعد ابن زیاد پھر بولا، خدا نے تیرے باغی اور سرکش بھائی اور اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا ہے۔ جناب زینب نے سنا تو آپ بے اختیار ہو کر رونے لگی۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، تو نے واقعی ہمارے سرداری کو قتل کیا ہے، ہمارے خاندان کو مٹایا ہے، ہماری شاخوں کو کاٹ دیا ہے، ہماری جڑ کو قطع کر دیا ہے۔ اگر اس سے ہی تیرا دل ٹھنڈا ہونا تھا تو ہو گیا۔ شیطان ابن زیاد ہنسنے لگا اور ہنس کر کہنے لگا، تو نے تو شاعری شروع کر دی ہے۔ تیرا باپ بھی شاعر تھا مگر وہ تو بڑا بہادر اور شجاع تھا اور تم رو رہی ہو۔ آپ نے فرمایا، ظالم، یہ تو میرے دل کی آگ ہے جو آنسو بن کر بھڑک اٹھی ہے۔ اور پھر ابن زیاد نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو اونٹوں پر اسی طرح باندھ لو اور حسین کے سر کو بانس کے ساتھ باندھ کر پورے کوفہ میں پھیرنے کے بعد دمشق کو روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آگے آگے یزیدی نواسہ رسول کا سر اقدس لیے جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے اسیران کربلا لٹا ہوا قافلہ جا رہا ہے۔ دنیا کو غموں سے بچانے والے خود سراپا غم بن کر جا رہے ہیں۔ دنیا کو قید سے چھڑانے والے خود رسیوں سے جکڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کو جہنم کی آگ سے بچانے والے اپنے دلوں میں غم و آلام کے بھڑکتے ہوئے شعلے دبا کر جا رہے ہیں۔